ٹھیک ہے نہا لو، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ نہیں انکل آپ بھی تو نہائیں، میں اکیلی نہیں نہاؤں گی، اس نے کہا اور میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا، لیکن پھر خود ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ معصوم لڑکی ابھی بہت سی باتوں سے بے نیاز تھی۔ ٹھیک ہے تم نہاؤ، میں بھی نہا لوں گا، میں نے جواب دیا اور اس نے بے تکان اپنا لباس اتار دیا۔ پورا لباس اتارنے کے بعد اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور پانی میں اتر گئی۔ میری نگاہیں خود بخود جھک گئی تھیں۔ میں اس کی پاکیزہ معصومیت کا احترام کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کے اصرار پر میں بھی لباس سمیت پانی میں اتر گیا، جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا، لیکن میں مطمئن تھا۔ ٹینا کسی سنہری مچھلی کی مانند ندی کے شفاف پانی میں مچلتی پھر رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی اور خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا تھا۔ اس کے حسین بال کھل گئے تھے اور پانی میں لہرا رہے تھے۔ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ اگر وہ بے لباس نہ ہوتی تو یقیناً میں اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا۔ اس کی خوشی سے نکلتی ہوئی کلکاریاں میرے کانوں کو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ میں بھی ندی کے پانی میں اپنے جسم پر پڑنے والی گرد کو صاف کر رہا تھا اور ہمیں اس طرح کافی دیر گزر گئی۔ اس دوران کنارے کی طرف ایک دفعہ بھی ذہن نہیں گیا تھا، کوئی احساس ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی، لیکن یوں ہی بے مقصد میں نے پانی میں نگاہیں ڈالی تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ کچھ سائے پانی کی لہروں پر رقصاں ہیں۔ میں بے اختیار چونک پڑا تھا۔ تب میں نے کنارے کی جانب دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ بے شمار افراد تھے جن کے جسم قوت توانائی سے بھرپور، سیاہ اور چمکدار تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے دبے ہوئے تھے۔ سیاہ چہروں پر سفید آنکھیں بڑی خونخوار لگ رہی تھیں۔ جسم پر برائے نام لباس تھا اور ان کی تعداد بے پناہ تھی۔ ندی کے کنارے پر وہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر ندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ کنارہ بھی انہی سے افہاموں سے اسی طرح بھرا ہوا تھا، گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ٹینا کی نگاہ بھی ان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تہہ میں خوبصورت پتھر تلاش کر رہی تھی۔ کئی پتھر اس کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے۔ پانی اتنا پرسکون اور آہستہ آہستہ بہنے والا تھا کہ بدن کو کوئی قوت نہیں صرف کرنا پڑتی تھی، جس کی بنا پر ٹینا کا دل شاید ندی سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن معاف سا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ٹینا بے لباس ہے اور اس کا لباس کنارے پر رکھا ہوا ہے۔ اس لباس کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ لوگ کسی نیک مقصد کے تحت تو یہاں نہ آئے ہوں گے۔ البتہ جس انداز میں وہ بے آواز قدموں سے کھڑے ہوئے تھے وہ ذرا تعجب خیز تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ بعد کے اقدام کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرنا تھا۔ چنانچہ پہلے فیصلے کے تحت میں نے ٹینا کو آواز دی اور ٹینا مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے انکل؟ کنارے کی طرف دیکھو، میں نے بھاری آواز میں کہا اور ٹینا نے کنارے کی جانب دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں کی ہنسی کافور ہو گئی اور چہرے پر کسی قدر دہشت کے آثار نظر آنے لگے۔ انکل یہ کالے کالے لوگ کیا یہ بھوت ہیں؟ اس نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا اور جلدی سے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ نہیں، انسان ہی ہیں، لیکن افریقہ کے اس علاقے کے باشندے اور ان کا رنگ سیاہ ہے۔ ہاں یہ تو میں جانتی ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم اپنے وطن میں دیکھتے تھے، لیکن یہ انوکھے ہیں ٹینا۔ ہاں انکل بڑے خوفناک لگ رہے ہیں، لیکن یہ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں انکل؟ ٹینا ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، بچپن اور معصومیت کو چھوڑو، یہاں رکو، پہلے میں تمہارا لباس لے کر آتا ہوں۔ ارے ہاں انکل میرے کپڑے، ٹینا نے دہشت زدہ لہجے میں کہا اور میں اس کے شانے تھپک کر آگے بڑھ گیا۔ جو میں کنارے کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا وہ لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ لباس کنارے کے نزدیک رکھا ہوا تھا، وہ لباس میں نے اٹھایا اور پلٹ پڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں ٹینا کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن انکل میں یہاں پانی میں کپڑے کیسے پہنوں؟ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ٹینا، یہ لوگ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے، میں نے کہا۔ کیا مطلب انکل؟ ٹینا ہکلائی۔ تم لباس پہنو ٹینا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا اور ٹینا نے بمشکل تمام پانی کے اندر ہی لباس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ تب میں اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ بالکل ساکت اور چامد کھڑے ہوئے تھے، ان کی نگاہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں، لیکن انداز بڑا عجیب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی وحشیانہ کارروائی نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا، ورنہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ میں کنارے پر پہنچ گیا اور ٹینا کو میں نے اپنی پشت پر کر لیا۔ تب میں نے ان کو مخاطب کیا، اور پروفیسر کسی بھی قوم کی زبان بولنے میں مجھے کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، سو میں نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا اور کہا کہ میرے نزدیک آ کر مجھ سے گفتگو کریں۔ تب میں نے ان میں ایک ہلکی سی بنبناہٹ محسوس کی۔ غالباً وہ لوگ اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ ان جیسے رنگوں کا مالک نہ ہونے کے باوجود میں ان کی زبان بول رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی جو کسی قدر چھوٹے قد کا لیکن چوڑے بدن کا مالک تھا آگے بڑھایا۔ وہ اپنا نیزہ ہلا رہا تھا۔ میرے نزدیک پہنچ کر اس نے نیزہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، سینے پر رکھا اور ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، گویا ان لوگوں کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔
بلکہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سو میں نے اس سے پوچھا وہ کون ہے؟ چند لمحات وہ میری جانب دیکھتا رہا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، پھر آہستہ سے بڑبڑایا، ناقابل عبور راستوں سے آنے والے سردار تکانہ نے اپنے علم و عقل سے تجھے وہ ناقابل عبور پل طے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس پر سے گزرنے کا تصور صرف دیوی اور دیوتا کر سکتے ہیں، اور ہم تجھے دیوتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے شک تیرا بدن سونے کا ہے اور تیرا انداز عام لوگوں سے مختلف ہے، ان تمام عام لوگوں سے جو سنہری دھات اور چمکیلے پتھر تلاش کرنے آتے ہیں اور یہاں آ کر موت کا شکار بن جاتے ہیں۔ سو کہا تکانہ نے، کہا جاؤ اور لے کر آؤ اس سونے کے بدن والے انسان کو، لیکن اس کی عزت و احترام میں فرق نہ ہو۔ ہاں ہم تجھے لینے آئے ہیں اور چاہتے ہیں تیرا تعاون، ہمارے اور تیرے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ہم بد دل ہیں تیرے یہاں آنے سے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تو ہمارے لیے برکتیں لایا ہو۔ سو چل ہمارے ساتھ، لیکن ہم سے تعرض نہ کرنا کیونکہ ہم تیرے دشمن نہیں ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پروفیسر یہ سارے واقعات میرے لیے اجنبی تو نہیں تھے، میں تو ان لوگوں کے درمیان ہنستا کھیلتا جاتا اور تفریحاً ان کی زندگی کے ہر پہلو کو معلوم کرتا، لیکن ٹینا میرے ساتھ تھی، اور بعض اوقات تو مجھے بڑی دہشت ہوتی تھی ان سارے واقعات و حالات سے، کیونکہ یہ دنیا بڑی خراب ہے پروفیسر، اور میں کسی بھی طور سے جھگڑوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو اپنے طور پر زندگی کو گزارنے کا خواہش مند تھا، لیکن کوئی نہ کوئی الجھن، کوئی نہ کوئی مصیبت مجھے گرفتار کر لیتی تھی، اور اب میں ٹینا کا شکار تھا۔ اس لڑکی کی حفاظت کا احساس میرے ذہن میں اب اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ کیا اور گردن ہلاتی، تب میں نے اس شخص کو جواب دیا، ہاں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو میرے بارے میں اطلاع دی، اور وہ سب میرے گرد جمع ہونے لگے۔ جو ندی کے دوسرے کنارے پر تھے وہ بھی پانی سے گزر کر اس کنارے پر پہنچنے لگے جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ یوں ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے والا راستہ بلا شبہ دلکش ترین راستہ تھا۔ ایک پگ ڈنڈی تھی جو نہ جانے کس جانب جاتی تھی، ہم اس پر آگے بڑھتے رہے۔ سیاہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں، وہ ہر طرف سے سفر کر رہے تھے، اور بالآخر بڑے پہاڑی ٹیلے تک پہنچ گئے جس کے حق میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے، لیکن جب میں نے اس سے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الشان بستی نظر آئی جو تحد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھاس کے بنے ہوئے جھونپڑے جن میں دیواروں میں پتھر بھی چنے ہوئے تھے دور دور تک بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان حسین سبزہ پھیلے ہوئے تھے۔ کھیتی باڑی وغیرہ کا شاید یہاں کوئی تصور نہیں تھا، نہ جانے وقت گزارنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس وقت میرے سامنے تحقیقات کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ ایک بڑے سے جھونپڑے میں ہم دونوں کو پہنچا دیا گیا، اور اسی شخص نے جس نے پہلی بار مجھ سے گفتگو کی تھی جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آرام کروں اور جس طرح سے اب تک تعاون کرتا چلا آیا ہوں اس تعاون کو جاری رکھوں۔ وہ سردار تکانہ کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ میں نے گردن ہلا کر اسے یقین دلایا کہ میں اس وقت تک کوئی حرکت نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود کچھ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹینا البتہ ان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفزدہ تھی، اور جھونپڑے میں پہنچ کر بھی اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نظر آتے رہے۔ تب میں نے مسکرا کر ٹینا کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے ٹینا، کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ انکل یہ لوگ تو بڑے ہی وحشی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کے رنگ ان جیسے ضرور ہیں، لیکن خلیہ ان جیسا نہیں ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ ان کا مقصد کچھ بھی ہو ٹینا، تمہیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ یہ لوگ میری موجودگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، نہیں انکل میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں تو کافی بہادر ہوں، لیکن یہ لوگ انوکھے ہیں، اس وجہ سے مجھے تشویش ہے، ٹینا نے جواب دیا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیاہ نسل کے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کیوں کیا ہے۔ ویسے ان کا رویہ کسی طور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر ٹینا کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ ٹینا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، کافی دیر خاموشی سے گزر گئی تو میں نے اسے مخاطب کیا، کیا سوچنے لگی ٹینا؟ کوئی خاص بات نہیں انکل، بس میں سوچ رہی ہوں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں سوچتی ہوں آپ اتنے اچھے کیوں ہیں، بس مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم کسی شہر میں ہوتے تو بہت مزہ آتا۔ ہم یہاں سے شہر جانے کی کوشش کریں گے ٹینا، تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا، اور اسی وقت چند حبشی ہماری رہائش گاہ میں آ گئے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں، بارہا میں ایسے ہی حالات سے گزر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وحشیوں کا طرز زندگی کیا ہے، لیکن اب تک کے رویے سے اتنا ضرور ظاہر ہو گیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ وحشی نہیں اور شرافت کے نام سے آشنا ضرور ہے۔ سورج ڈھلے چند وحشی میرے پاس آ گئے، اور چونکہ انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی زبان بول سکتا ہوں، چنانچہ ان میں سے ایک نے تکانہ کا پیغام مجھے دیا۔ سردار تکانہ تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے،
और उसने तलब किया है तुम्हें। लड़की भी मेरे साथ जाएगी? मैंने पूछा। इसने इस बारे में हमें कोई हदायत नहीं दी, यह तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है, उसने जवाब दिया। बहरहाल मैंने टीना को साथ लिया और झोपड़ों के दरमियान से गुजरते हुए हम सरदार के झोपड़े के सामने पहुंच गए, जिसके सामने एक वसी अरीज अहाता मौजूद था। इस अहाते में एक पत्थर पर एक कवि हैकल साफाम मौजूद था, जो बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुका था, लेकिन जिसकी बदनुमा आंखों से तजर्बा झांकता था। उसने सर से पांव तक मुझे देखा और फिर गर्दन हिलाई। तुम इस नाकाबिले अबूर रास्ते से आगे आए हो जो मौत का रास्ता है और जिसे अबूर करने की हर कोशिश मौत साबित होती है, लेकिन तुम्हारा बदन सुनहरा है और तुम्हारे नकूश अजनबी। सो क्या तुम इंसान से बढ़कर कुछ हो? अगर ऐसी कोई बात है तो हमें आगाह करो ताकि हम तुम्हारा एहतराम तुम्हारे शयान शान करें, सरदार ने कहा। अपने बारे में बताने से पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, मैंने कहा। हालांकि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि तुम मुख्तलिफ हो इसलिए मैं तैयार हूं। तुम्हारा नाम तकाना है? हाँ, तुम्हें दूसरों ने बताया होगा। अपनी बस्ती में आ जाने वाले अजनबियों के साथ तुम क्या सलूक करते हो? हम उन्हें कबूल नहीं करते। अव्वल तो इस रास्ते से इससे कबल कोई नहीं आया। हाँ, दूसरे रास्तों से लोग कभी कभी आ जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ों की सुनहरी धात या चमकदार पत्थरों के पुजारी होते हैं। इनके हसूल के लिए वो जिंदगी की परवाह नहीं करते, लेकिन वो लोग गंदे ख्यालात के मालिक होते हैं। बहुत पहले हमें इनकी आमद पर एतराज नहीं था, हम इनसे ताउन करते थे, लेकिन फिर इनकी चंद बातों ने हमें तकलीफ पहुंचाई। वो हम में शामिल हो जाते, हमारी लड़कियों को बहकाते और फिर इन्हें छोड़कर चले जाते। मकसद सिर्फ सुनहरी धात और चमकदार पत्थरों का हसूल होता। हमारे बहुत से लोग इनकी वजह से मौत का शिकार हुए। तब हरीका ने इनके दाखिले की ममानत कर दी। उसने कहा कि सुनहरी धात के लिए आने वालों को हलाक कर दिया जाए। तब से हम इसी असूल पर कारबंद हैं। सो यही सवाल हम तुमसे करेंगे। मसलन मैंने पूछा, क्या तुम भी सुनहरी धात की तलाश में आए हो? नहीं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ। अगर ये बात है तो सुबह की इबादत के वक्त तुम्हें हरीका के बुत के सामने इकरार करना होगा। लेकिन सुनो, हरीका बुत के सामने सच झूठ नुमाया हो जाता है। अगर तुमने झूठ बोला तो जलकर स्याह हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम तुम्हें एहतराम देंगे। हाँ, इसके सिवा कोई बात हो तो तुम हमें बता दो ताकि हम मुतमईन हो जाएं। अगर मैं सच्चा निकला तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मदद चाहते हो? दूसरे रास्ते से मुझे मुहज्जब दुनिया तक पहुंचा देना। मैं वादा करता हूं कि ना तो सुनहरी धात का कोई टुकड़ा अपने साथ ले जाऊंगा और ना ही तुम्हारी किसी औरत को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, मैंने कहा। और सरदार ने मेहरबान अंदाज में गर्दन हिलाती। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। शुक्रिया सरदार, मैंने ममनूनियत से कहा। और सच्ची बात भी यही थी प्रोफेसर। मैं तो इन लोगों ही में रुक जाता, लेकिन टीना का क्या करता? यह लड़की ख्वामख्वाह ही गले पड़ गई थी और इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। इस वक्त तक तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा। जिस जगह तुम्हें ठहराया गया है वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कतई नहीं। ठीक है, तुम आराम करो, किसी भी जरूरत को बयान कर सकते हो, सरदार ने कहा। मैं तुमसे मजीद कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ सरदार। पूछो। खुद तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या है? तुम्हारे कबीले का कोई नाम है या इन इतराफ में दूसरे कबाइल भी आबाद होंगे? हम सब हरीका कहलाते हैं और यही हमारे कबीले का नाम है। देवी हरीका हमारी निगरान मुहाफिज है। इसका जादू सबसे अजीम है। हम वो लोग जो अपना जादू आजमाने में हरीका के मुजरिम होते हैं, ऐसे मुजरिमों को देवी छूट देती है और इन्हें 1000 रातें दी जाती हैं। इन 1000 रातों में वो अपने जादू की जिंदगी के लिए आजाद होती, लेकिन इनके खात्मे के बाद इन्हें पत्थर बना दिया जाता है और फिर वो हमेशा पत्थर के बने रहते हैं। देख सकते हैं, सोच सकते हैं, भूख प्यास भी लगती है इन्हें, लेकिन न वो मर सकते हैं न जुम्बुश कर सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना जादू देवी पर हावी करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा सरफिरा निकल आता है और वह बस्तियों के लिए मुसीबत बन जाता है, जैसे तरशाल। सरदार के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। मैं बगौर उसे देख रहा था। तरशाल कौन है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। यह किससे तो मेरी रूह की ग़िज़ा थे और जितना लुत्फ मुझे इन दास्तानों में आता था और कहीं नहीं आता था। यह कबीला सदियों से आबाद है। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमेशा अमन पसंद रहे हैं और दूसरे कबाइल की तरह जंगो जदल हमारा वतीरा नहीं रहा। देवी हरीका हमारी मदद करती है और हमारी तरफ बुरी निगाह डालने वाले खुद फना हो जाते हैं, लेकिन कसका की छूट हम में से बदनसीब नस्लों के लिए तबाहकुन साबित होती रही है। कसका की छूट? मैंने इस्तेफामिया लहजे में पूछा। हम इस बारे में तुम्हें बता चुका हूं, यानी वो सर फिरा इंसान जो 1000 रातों का जादू मांग ले और फिर सारी जिंदगी पत्थर बनकर गुजारे, लेकिन इन 1000 रातों में वह आजाद होता है। ऐसा कोई शख्स जिस दौर में भी हो दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना रहा, और बदकिस्मती से मेरा दौर भी कसका का दौर है और इस दौर में तरशाल मौजूद है, वो जिसने 1000 रातें मांग ली हैं। हाँ, खूब। तरशाल कहाँ रहता है और तुम लोगों के साथ उसका क्या रवैया है? वो शैतान है और हम उसके सामने बेबस और मजबूर हैं। कबीले की हर औरत उसकी बीवी है, वो जिसे चाहे अपने पास बुला ले। हम सब उसके गुलाम बनकर जिंदा रहते हैं।
وہ جس سے نفرت کرے اس کا جینا حرام کر دے، چنانچہ اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے جو ہم میں سے کسی کا دل نہیں چاہتا۔ ہر 7 دن کے بعد وہ کسی ایک انسان کا خون پیتا ہے، اور اس کے لیے قربانی بھی ہمیں میں سے کسی کو دینا پڑتی ہے۔ سردار کی آواز میں غم کے آثار تھے۔ تم اسے ہلاک نہیں کر سکتے، نہیں، اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک نہیں چلتی، یعنی اگر تم اسے ہلاک کرنا چاہو تو کوشش کر سکتے ہو، دیوی کی طرف سے اس کی ممانت نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے کی ممانت کس طرح ہو سکتی ہے؟ لیکن اس پر قابو کون پائے؟ سردار نے اداسی سے کہا، کیا ماضی میں کبھی کسی نے ایسے شخص کو ہلاک کیا؟ وہ جن پر ظلم ہوتا ہے ایسی کوششیں کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ سردار نے جواب دیا، وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا تمہارے درمیان؟ نہیں، وہ ننگارا کی سیاہ پہاڑیوں کے ایک غار میں رہتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے آتا ہے اور ہم سب اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ سردار نے بتایا، تم نے صبح کی عبادت کے بارے میں کہا تھا۔ ہاں، ہم نکلتے سورج کی عبادت کرتے ہیں، کل تم بھی صبح کو اس عبادت میں شریک ہوگے۔ صبح کس وقت؟ سورج نکلنے سے قبل۔ کیا ترشال بھی اس عبادت میں شریک ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شیطان کو عبادت سے کیا کام؟ وہ تو ہر رسم سے بے نیاز ہوتا ہے۔ شکریہ سردار، تمہارے اس تعاون کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ کل صبح کی عبادت میں شریک ہوں گا اور اس وقت تمہیں میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ پھر میں سردار کے پاس سے اٹھ آیا۔ ٹینا اس دوران خاموش بیٹھی رہی تھی، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ ظاہر ہے وہ اس گفتگو کو بھی سمجھ نہیں رہی ہوگی۔ پھر جب ہم باہر نکل آئے تو اس نے میرا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، یہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا تھا انکل؟ کب ٹینا؟ آپ لوگ نہ جانے کیا بول رہے تھے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ ان لوگوں کی زبان تھی، میں ان سے ان کی زبان میں بات کر رہا تھا، مجھے تو بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تہذیب کی آبادیوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے گا۔ وہ ہمارا دوست بن گیا، لیکن اس نے یہ پیشکش بھی کی ہے کہ ابھی چند روز کے لیے قیام کریں اور یہاں کی سیر کریں۔ ویسے یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے انکل۔ ہاں، ان لوگوں کا رہن سہن بھی انوکھا ہے۔ جب یہ لوگ جشن مناتے ہیں تو وحشیانہ رقص کرتے ہیں۔ اوہ، کیا یہ لوگ جشن منائیں گے؟ شاید ابھی نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ دن یہاں گزارنے میں اعتراض نہ ہو تو پھر ہم ان کا جشن دیکھ کر ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ان کا رہن سہن بہت پسند ہے، ٹینا نے خوش ہو کر کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں سردار تکانا کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو ہوتا چلا تھا۔ دنیا کے مسائل ازل سے یکساں ہیں، کوئی بھی تو تبدیلی نہ تھی، اور میں ان مسائل میں پھنستا آیا ہوں اور نہ جانے کب تک پھنستا رہوں گا۔ لیکن میں بھی کیا کروں، خود میری دلچسپی کا مرکز بھی یہی ہے۔ اگر میں مکمل طور پر ان سے الگ تھلگ رہوں تو پھر میرا جینا بھی محال ہو جائے۔ میں خود کس طرح زندہ رہوں گا؟ میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو سوچا تھا کہ ان کی عبادت میں تنہا ہی جاؤں گا، لیکن ٹینا کو اس جھونپڑے میں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں تھا، اور پھر ممکن ہے وہ بھی اس انوکھی عبادت سے لطف اندوز ہو۔ لیکن سورج نکلنے سے قبل جب میں نے ٹینا کو جگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تب میں خود ہی باہر نکل آیا۔ عبادت گاہ کے بارے میں نے تفصیل نہیں پوچھی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننے میں دقت نہیں ہوئی۔ ایک سیاہ فام کو میں نے شانے سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ وہ چونکا رک گیا۔ کیا تم صبح کی عبادت میں شریک نہیں ہوتے؟ میں نے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن تم؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تم؟ وہ حیرت اور دلچسپی سے بولا۔ ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تمہارا عبادت کرنا ہمارے لیے حیرت انگیز ہوگا۔ بہرحال مجھے اپنی عبادت کا لے چلو، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رخ جھونپڑیوں کے عقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس میدان کی دوسری سمت سے یہاں آیا تھا، اس لیے یہ عقبی حصہ ابھی تک میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ نیم تاریکی میں یہ ماحول بے حد دلکش اور پراسرار لگ رہا تھا۔ عقب میں ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، جس کے اختتام پر شاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تحد نگاہ تھا۔ یہ پہاڑیاں اس طرف کے ماحول کی ضد تھیں۔ ان حسین مرغزاروں میں ان کی بدنمائی عجیب لگ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، اور ان کے درمیان آگ چل رہی تھی، اور یہ آتش کدہ میرے لیے بہت دلکش تھا۔ آگ کے عقب میں بھی کچھ نظر آ رہا تھا۔ ابھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میرا راہبر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہی عبادت کا میدان ہے۔ درمیان میں سلگتی ہوئی آگ سورج کے عکس کا پرتو ہے۔ یہ آگ سورج کی آگ کی نشاندہی کرتی اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، میرے راہبر نے مجھ سے کہا۔ لیکن میرے دوست، ابھی تو یہاں زیادہ لوگ نہیں آئے، کیا یہ پوری بستی کے لوگ عبادت نہیں کرتے؟ میں نے سوال کیا۔ مجال ہے کسی کی؟ ہر شخص صبح کو سورج کی آمد کا انتظار اسی میدان میں کرتا ہے۔ چند ساتھ دیکھتے جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا، اس نے کہا، اور میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے بے حد دلکش تھیں۔ مجھے صدیوں پرانا ماحول یاد آ رہا تھا، جب لوگ توہمات کا شکار تھے اور عجیب و غریب چیزوں کو پوجتے تھے۔ سورج کی پوجا کرنے والے چند لوگوں کے ساتھ میں پہلے بھی وقت گزار چکا تھا، اور اس وقت میں نے عجیب و غریب اور دلچسپ مناظر دیکھے تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ دفعتاً میں نے آگ میں سے سفید دھوئیں کے بادل نمودار ہوتے دیکھے۔ ایک عجیب سی انوکھی سی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ غالباً آگ کے سالاؤں میں کوئی خوشبودار چیز ڈال دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اچانک
चारों तरफ से चीखों की आवाजें उभरने लगी और तेजी के साथ मैदान लोगों से भरने लगा। पहली सफ, दूसरी सफ और फिर तेजी से सफे भरने लगी। सफों के दरमियान बेहंगम अंदाज में वैशी रक्स करते फिर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे जमीन स्या फाम नंग धड़ंग आदमी उगल रही है। तब मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी और यह आवाज तकाना की थी। तकाना चीख रहा था, बाहर से आने वाले अजनबी, तुम जहां भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं स्टेज अलाव के नजदीक मौजूद हूं। और यह आवाज मेरे लिए थी। चुनाचे में लोगों के हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरा साथी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। चंद साथ के बाद मैं तकाना के नजदीक पहुंच गया। तकाना अलाव के नजदीक मौजूद था और उसे तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि शोलों की रोशनी उसका चेहरा नुमाया कर रही थी। तकाना के नजदीक ही 4 आदमी और भी मौजूद थे जो खासे उम्र रसीदा थे और जिनके बाल जटाओं की शक्ल में नीचे तक फैले हुए थे। बदन इनके भी नंग धड़ंग थे और इनके बदनों पर अजीबो गरीब किस्म के नक्शो निगार बने हुए थे। ऐसे नक्शो निगार जो मैं इससे पहले भी लोगों को आराइश बदन के लिए बनाते हुए देख चुका था। सरदार तकाना ने मुझे अपने बिल्कुल करीब बुला लिया और तब मैंने पहली बार उस अजीबो गरीब मुजस्मे को देखा जो खासा तवीलो आरिज था। स्याह रंग के पत्थर से तराशी हुई ये देवी अजीबो गरीब खदोखाल की मालिक थी। इंतहाई भोंडे खदोखाल थे और बाकी बदन को निस्वानी रूप देने की नाकाम कोशिश की गई थी। बहरसूरत ये देवी हरीका थी जिसके सामने मुझे मुकद्दस कसम खानी थी। बहरहाल मैं तकाना के नजदीक खड़ा हो गया। ये इबादत शुरू हो गई। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था और उसके साथ साथ ही इन लोगों के जोशो खरोश में इजाफा होता चला जा रहा था। इतना शोर मचा रहे थे, इतना चीख रहे थे ये लोग कि कान पड़ी आवाज न सुनाई देती थी। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मौजूद थे और सबके सब दीवाना वार चीख रहे थे।